یقین کے لیے۔ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے، جنہیں مادی پہ یقین ہی نہیں، انہیں قرآن کیسے فائدہ دے؟ غیب پر ایمان رکھنا ضروری۔ قرآن فرما رہے الم یجد کا یتیمن فآویٰ، میرے حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی۔ کائنات کے ہر مسلمان سے خدمت میں گزارش ہے، وہ بندہ تلاش کر جس نے نبی کو پالا۔ مذہب اہل بیت کا ایک عقیدہ سن لیں اور بڑی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ بڑے ذمہ دار حضرات تشریف فرمائے اور میں ذمہ داری سے ایک فکر عرض کرتا ہوں کہ یہ جو دریا بچھی ہوئی ہے یہ ہے فرش مجلس حسین، اس پر جو بھی آ کر بیٹھ گیا وہ بانی کا مہمان نہیں۔ بس ہو گئے، سر نہیں ہلانا، بولنا زبان سے۔ اس پر جو بھی آ کر بیٹھ گیا وہ نہ بانی کا مہمان ہے نہ ذاکر کا مہمان، وہ براہ راست مہمان ہے حسین ابن علی کا۔ اور ہماری کیا اوقات کے اتنے کریم آقا کے مہمان کا دل دکھائیں۔ بندے بڑے بڑے مخالفوں کو بھی کہہ دیتے تو بس میرے گھر آیا بیٹھے، تا میں تیرے نال کوئی گل نہیں کرتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب جو حسین کا مہمان ہو، میری اوقات ہے میں اس کا دل دکھاؤں؟ نہ دل دکھاؤں گا نہ حق چھپاؤں گا۔ دل نہیں دکھانا چاہیے، یہ تمیز کا مسئلہ ہے۔ حق نہیں چھپانا چاہیے، یہ میری قبر کا مسئلہ ہے۔ مولوی صاحبان نے لکھا حضور کو دائی حلیمہ نے پالا، میری دائی حلیمہ سے نہ کوئی مخالفت، نہ میں کوئی اس قسم کا فکرہ کہہ کے کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسلمانوں کو نبی کے عشق کا واسطہ دے کر ایک سوال ضرور پوچھتا ہوں، کیا تم نے نہیں لکھا کہ حلیمہ کی ڈاچی کمزور تھی؟ کیا تم نے نہیں لکھا کہ حلیمہ کے گھر کے درختوں پر کھجوریں نہیں اگتی تھی؟ کیا تم نے نہیں لکھا کہ حلیمہ کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا؟ جب میرا نبی آیا اونٹنی مضبوط ہو گئی، کھجور پہ کھجوریں لگ گئی، بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ تو اب قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ، حلیمہ نے محمد کو پالا تھا یا محمد نے حلیمہ؟ سوال کس نے کس کو پالا؟ ایسے نہیں جس کی جگر میں طاقت ہو وہ علی کا نام لیا کرے، مل کے نعرہ حیدری۔ پیر کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ علی کا نام ایسے لیا کرو کہ تم سے بڑا کائنات میں امیر کوئی ہے ہی نہیں۔ نعرہ حیدری۔ فخر کیا کرو، قرآن کی قسم فخر کیا کرو، ہم قتل ہو جائیں، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، موت ہم پر آ پڑے، لیکن ایک فخر ہمارا کائنات میں ہمارے دل کو مرجھانے نہیں دیتا کہ نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی، اگر کسی بندے کے پاس 70 نبیوں کے اعمال ہو اور وہ اپنی بخشش کے لیے 70 نبیوں کے اعمال خدا کو پیش کرے، لیکن اسی کے دل میں اگر رائی کے برابر بھی تیرا بغض ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ حیدری۔ علی سارے علی علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی آنکھ چاہو علی 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 حیدری امام زمانہ آپ کو سلامت رہے. تلاش کر کون ہے مصطفیٰ کو پالنے والوں. میرا سوال ہے بتاؤ اسلام کا پہلا اجلاس کہاں ہوا؟ پڑھے لکھے دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں. اگر یہ سوال سکولوں میں پڑھایا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ کا پہلا اجلاس کہاں ہوا، جس نے پاکستان بنایا تھا، اسلام کا پہلا اجلاس، میں ممبر میں دعویٰ کر رہا ہوں مکے کے شہر میں ابو طالب کے گھر، جس بندے کو یقین ہو وہ زبان سے بولے سر نہ ہلائے. مکے کے شہر میں ابو طالب کے گھر، شہر مکے کا گھر ابو طالب کو. میں کہتا ہوں معبود مکے میں تو تیرا اپنا گھر ہے، پوری کائنات کا مالک تو، لیکن تیرا ایک ہی گھر ہے اور وہ بیت اللہ مکہ معظمہ میں ہے. جب تیرا اپنا گھر موجود تھا تو تو توحید کا جلسہ اپنے گھر کرتا، ابو طالب کے گھر کیوں کیا؟ تو مسلمانوں نے جواب دیا کہ کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے اور جہاں پر بت ہو وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوتا، جہاں پر بت ہو وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوتا، جہاں پر بت ہو وہاں توحید کا جلسہ نہیں ہوتا. پھر تسلیم کر کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں. سلامت و آباد شاد. اگر ابو طالب کے گھر بت ہوتے، نہیں میں اس روش پہ نہیں چلنا چاہتا جس پر بعض مولوی جاہلانہ طور پر چلے اور آج یہ صورتحال ہے. سب سے بڑا قصور ہے ان مولویوں کو جنہوں نے ایمان ثابت کیا. یہ توہین ابو طالب. تم نے شان کیوں نہیں پڑھی؟ آپ دفاع ہی کرتے رہے کہ پڑھا تھا، اور مسلمانوں سے یہ نہ پوچھا تمہارے پاس راوی کون ہے. 2 سال کا سمجھدار راوی جسے 2 سال کی عمر والی بات یاد ہو کتنا سمجھدار ہوگا. اور اس نے روایت کیا بتائی؟ آخری وقت میں حضور نے ابو طالب کے کان میں کہا. ایک منٹ ایک طرف تو تم خود کہتے ہو نبی نے دعا مانگی 2 میں سے 1 دے دے. کیا بات ہے 2 میں سے. دوسرا ابو جہل تھا. ابو جہل اس کی کنیت ہے. نام ابو جہل کا جو تھا وہ عمر تھا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا ماموں تھا. جی ہاں، میں ایک حوالہ ایک لفظ میرا تاریخ سے غلط ثابت ہو اس ممبر سے کیا اتروں گا، کسی ممبر پہ نہیں چڑھوں گا کبھی بھی. کوئی غلط ثابت کرے مذہب تبدیل کر دوں. ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل. قیامت والے دن دوسرے نے قیامت والے دن کہنے تیرے نبی نے مانگا یہ ایک تھا، میں تو رہ ہی جانا سی. نبی نے بھی یہی فرمایا نا 2 میں سے 1 ہی لبنا سی نا. اور اپنے چچا کے کان میں کہہ رہے. یہ عمران حیدر قادمی صاحب ہیں،
باب الحوائج جیسا عظیم اخبار نکالتے ہیں. میں اپنے بھائی سے سید زادے سے کہتا ہوں 1 منٹ میری بات سنیں, ادھر آ دوسرا کوئی نہیں سن سکتا. 1 منٹ آؤ جائیں. میں نے کیا کہا ہے بھائی؟ جو بندے چوپ و سمجھدار حضرات اس میں باوجود آ کر شدی, میں نے ابھی کان میں کوئی فکرہ کہا ہے, وہ بندہ انعام لے جائے مجھ سے ابھی کھڑے ممبر پر, جو بتا دے میں نے شاہ صاحب کے کان میں کیا کہا ہے. بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے, لیکن میں غلط کہہ گیا, تمہاری بے غیرتی کی حد ہی کوئی نہیں. مصطفیٰ کان میں کہے تمہیں پتہ چل جاتا ہے, اور جو میدان میں کہے وہ تمہیں یاد نہیں رہتا.